السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ کا ہمارے ATR اردو چینل پہ خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ہریانہ ٹیٹ کا دوسرا یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں ہم آپ کو غزل کے بارے میں بتائیں گے، یعنی غزل اور اس کا فن جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے، اور اسی کے اکارڈنگ آپ سے کوشچنس بھی پوچھے جائیں گے۔ یہاں پر آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے کہ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ آپ سے پہلے ہی کوشچن یہ پوچھا جائے گا کہ غزل کس زبان کا لفظ ہے، تو عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغت میں اس کے معنی ہے، لغت کا مطلب یعنی ڈکشنری میں اس کی میننگ ہے عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا۔ یہ یاد رکھیے گا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ لغت میں غزل کے معنی کیا ہیں۔ عرب شعراء جب اپنی معشوقاؤں کا سراپا کھینچتے یا ان کے حسن و جمال کی تعریف کرتے یا ان کی محبت میں اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے تو اس عمل کو تغزل اور ایسے اشعار کو غزل کہتے تھے۔ یعنی آپ سے اب یہاں پہ پوچھا جائے گا کہ غزل اور تغزل میں کیا فرق ہے۔ آپ کے پاس آپشن ہوگا، تو تغزل کہتے ہیں دلی جذبات کے اظہار کرنے کے عمل کو، اور جو اشعار ہوتے تھے ان کے حسن و جمال کی تعریف میں، وہ غزل کہلاتے تھے۔ عربی میں غزل عشقیہ اشعار کو کہتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، عربی میں غزل کس کو کہتے ہیں؟ عشقیہ اشعار کو۔ عربی غزل میں مطلع بھی ہوتا تھا، اور غزل کی ہیئت کے مطابق دوسرے اشعار کے تمام مصرے ہم قافیہ ہوتے تھے، یعنی دو مصرے ہوتے ہیں غزل میں، تو دوسرے مصرے کے ہوتے تھے وہ ہم قافیہ ہوتے تھے۔ غزل کا ہر شعر مستقل مضمون کا حامل نہیں ہوتا تھا۔ مستقل مضمون کا حامل غزل کا شعر نہیں ہوتا ہے، یعنی دو مصرے میں پوری بات کہہ دی جاتی ہے، دو مصرے ایک مستقل اکائی ہے، یہی یہاں پر کہا جا رہا ہے۔ عربی سے غزل فارسی میں آئی۔ عربی سے کس میں آئی ہے؟ فارسی میں۔ فارسی شاعروں نے غزل میں کئی بڑے کارنامے انجام دیے۔ ایک یہ کہ انہوں نے غزل کے ہر شعر کو اس مستقل مضمون کا حامل بنایا۔ غزل کے ہر شعر میں ایک مستقل مضمون ادا کرنے کی کوشش کے نتیجے میں غزل کے اندر اشاروں اور کنایوں میں بات کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ یعنی مستقل مضمون ادا کرنے کی کوشش کے نتیجے میں کیا ہوئی؟ اشاروں اور کنایوں میں بات کی جانے لگی۔ بڑے سے بڑے مضمون کو علامت، تشبیہ اور استعارے کے پردے میں صرف دو مصروں میں ادا کیا جانے لگا۔ جیسا کہ ہم نے اوپر کہا تھا یہاں پر کہ غزل کا ہر دو شعر یہ مستقل اکائی ہے، اسی میں اپنی بات پوری کر دی جاتی ہے، اسی لیے مستقل مضمون کا حامل نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح سے نظم میں تدریجی ارتقاء اس کی خصوصیت ہے، یہاں پر تدریجی ارتقاء کی کوئی بات ہی نہیں ہوگی۔ فارسی شاعروں نے موضوعات و مضامین کے لحاظ سے غزل میں وسعت پیدا کی۔ کس نے جو ہے غزل میں وسعت پیدا کی؟ فارسی شاعروں نے۔ غزل میں عشق مجازی کے ساتھ عشق الہی، اس کے بعد ہے کہ بے ثباتی دنیا، زاہدوں سے چھیڑ چھاڑ، اہل ریا پر طنز اور رندی و میخاری کے مضامین فارسی شاعروں ہی کی ایجاد ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا، فارسی شاعروں کی ایجاد کیا ہیں۔ غزل میں ردیف فارسی شاعروں کی دین ہے۔ یعنی غزل میں ردیف کن کی دین ہے؟ تو کہہ دیجئے فارسی شاعروں کی دین ہے غزل میں ردیف کا پایا جانا۔ عربی شاعری میں قافیہ ہوتا ہے، ردیف نہیں ہوتی ہے۔ عربی شاعری میں کیا چیز ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں قافیہ تو ہوتا ہے لیکن ردیف نہیں ہوتی ہے، جبکہ فارسی شاعروں نے ردیف کو شامل کر دیا۔ اردو میں غزل فارسی ادب سے آئی ہے۔ اردو میں غزل کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ فارسی ادب کے توسط سے۔ اب یہ اردو کی سب سے مقبول صنف سخن ہے۔ اب آپ سے پوچھا جائے کہ اردو کی سب سے مقبول صنف سخن کیا ہے؟ تو غزل ہے۔ فارسی کی طرح اردو غزل میں بھی مضامین و موضوعات کی کوئی قید نہیں ہے۔ فلسفیانہ، عاشقانہ، زاہدانہ ہر طرح کے مضامین نظم کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اشعار کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے۔ عام طور پر 5 سے 19 اشعار تک کی غزلیں ہوتی ہیں۔ کتنا؟ 5 سے 19 اشعار تک کی غزلیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، وہ پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی غزل میں دوسرا مطلع بھی ہو تو اسے حسن مطلع یا زیب مطلع کہتے ہیں۔
یاد رکھیے گا حسن مطلع کا کیا نام ہے؟ زیب مطلبی۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص نظم کرتا ہے جسے مقطع کہتے ہیں۔ آخری شعر میں شاعر کیا کرتا ہے؟ تخلص استعمال کرتا ہے، اس کو مقطع کہتے ہیں۔ تو جس غزل میں ردیف نہ ہو، صرف قافیے ہوں، اسے غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ جس غزل میں بھی اگر ردیف نہیں ہے تو اس کو غیر مردف غزل کہیں گے۔ وہ بحر اور ردیف و قافیہ جس کی غزل میں پابندی کی جاتی ہے اس کو غزل کی زمین کہا جاتا ہے۔ زمین کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بحر اور ردیف و قافیہ جس کی غزل میں پابندی ہوتی ہے وہی زمین ہے، یعنی اسی کو پلاٹ بولتے ہیں۔ غزل کے اشعار میں الگ الگ مضامین بیان کرنے کی رسم کو بعض لوگوں نے ناپسندیدگی اور نکتہ چینی کی نگاہ سے دیکھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کا عیب نہیں، حسن ہے۔